السلام علیکم، دس از ڈاکٹر حمزہ اور میں آپ سے اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ میرے پاس ایک او پی ڈی میں کیس آیا شام کو کلینک پہ، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہمارے گھر میں تقریباً کوئی 8 افراد رہتے ہیں، اور 8 کے 8 خارش سے اس طرح لاغر اور لاچار ہو چکے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ پھر جب دریافت کیا گیا تو ان کے 2 بچے مدرسے میں پڑھتے تھے اور رہتے بھی مدرسے میں تھے۔ وہ چھٹیوں پہ گھر آئے تو انہیں پہلے خارش تھی، تو میں نے ان کے بچوں سے پوچھا جی آپ کو خارش کس ٹائم ہوتی ہے؟ اب یہ جو خارش ہے یہ خاص قسم کی خارش ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتی ہے، اور اس بیماری کا نام ہے سکیبیز۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پیراسائٹ ہوتا ہے جس کو سارکوپٹی سکیبیائی کہتے ہیں۔ عام بھاشا میں اس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے، بس اس کا ایک نام ہے اس پیراسائٹ کا۔ تو اس کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتی ہے۔ اس میں انگلیوں کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے پھوڑے بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کے جسم کی ایکسٹینسر سرفیس، باہر والی سرفیس جو ہے نا، باہر والی سطح جو ہے یہ والی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، میں آپ کو دکھا رہا ہوں بازو کی، ٹانگوں کی، اور جو یہ چھوٹے پیشاب کے ارد گرد والا ایریا ہے یہ بڑا افیکٹ ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک خاص چیز ہے کہ یہ خاندان میں یا جہاں پہ رہ رہے ہیں ان میں ہوگی، اور خاندان کے دوسرے لوگوں میں ہوگی، یا جہاں پہ رہ رہے ہیں اوور کراؤڈڈ پلیسز، مطلب جہاں پہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، جیسے فوجی ہو گئے، مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم ہو گئے، اور مزدور حضرات جو ایک کمرے میں 8-10 لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور دوسرا جیل میں، آج کل عمران خان صاحب کو بھی یہ بیماری ہوئی ہے جسے اسکیبیز کہتے ہیں۔ یہ جیل میں بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ اوور کراؤڈڈ پلیس ہوتی ہے، تو ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت، خاص طور پہ رات کے وقت اتنی زیادہ خارش ہوتی ہے، اور آپ کی سوچ ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، جہاں جہاں پہ اس کے دانے بنیں گے آپ اگر غور کریں گے تو جیسے گھور نہیں بنی ہوتی، چھوٹی چھوٹی بل بنی ہوتی ہے، وہ بل بنی ہوتی ہے ان کی نا، اگر غور کریں تو نظر بھی آتی ہے، تو ان میں یہ گھسے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ قابل علاج ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ قابل علاج ہے۔ اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے، احتیاطی تدابیر اس میں بہت زیادہ عمل دخل ہے اس کا۔ ایک تو آپ نے گوشت اور چاول کا استعمال کم کر دینا ہے یا بالکل ختم کر دینا ہے اس دورانیے میں، اور دوسرا اپنے بستر کو جہاں پہ آپ سوتے ہیں دھوپ لگوانی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا آپ نے لکس، ڈو، ان کا استعمال کرنا ہے، وہ سوپ استعمال کرنے ہیں جن میں کیمیکل نہیں ہوتے، جن میں، یہاں میں کوئی لکس یا ڈو کی مشہوری کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، وہ سوپ استعمال کرنے ہیں جن میں ملک ہوتا ہے، دودھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جن میں سافٹ ہو جاتے ہیں۔ اور لوگ نا اس حالت میں لائف بوائے، ڈیٹول اور اینٹی سیپٹک سوپس جتنے بھی ہیں، صابن جتنے بھی ہیں، وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی سکن اس بیماری میں، آپ کی جلد پہلے ہی خشک ہوتی ہے، جب آپ ان کا استعمال کرتے ہیں وہ مزید خشک ہوتی ہے، اس سے مزید خارش ہوتی ہے۔ اور یہ احتیاطی تدابیر آپ نے کرنی ہے۔ دوسرا، کاٹن کے کپڑے استعمال کرنے ہیں، الٹا کر کے استری کرنے، پھر انہیں سیدھے کر کے پہننے ہیں۔ اور آپ نے صبح اٹھ کے روزانہ نہانا ہے۔ باقی آپ نے ڈاکٹر صاحبان کو دکھانا ہے، اس میں ہم اینٹی الرجک دیتے ہوتے ہیں کہ تاکہ خارش سے افاقہ آ جائے مریض کو۔ دوسرا، ہم کوئی کریم یا آئنمنٹ دیتے ہوتے ہیں، لوشن دیتے ہوتے ہیں، وہ لگانا ہوتا ہے منہ اور آنکھوں کو چھوڑ کے، جہاں جہاں پر بھی آپ کو خارش محسوس ہوتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ سارے نشان اور خارش ہو رہی ہے، آپ وہاں پہ لگا سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں خارش اتنی ہوتی ہے کہ مریض بہت زیادہ خارش کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ناخن اس کو نا، آپ کی سکن کو اکھاڑتے رہتے ہیں، اور خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار پس بھی بن جاتی ہے، پیپ بھی پڑ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے اینٹی بایوٹک دینی پڑتی ہے تاکہ یہ زخم سوکھیں اور مریض کو افاقہ ہو۔ تو یہ بیماری ہے جی اسکیبیز، بہت عام ہے بہت سارے لوگوں میں، ارد گرد میں آپ دیکھتے ہوں گے، پورا پورا گھر، پورا پورا خاندان، پورا پورا کنبہ، پورا پورا مدرسہ، پورا پورا جیل کے لوگ، اور فوج میں رہنے والے جو بیرکس میں رہتے ہیں لوگ، ان میں یہ بہت ہی زیادہ کامن ہے۔ اور آپ نے اس میں خود سے کوئی فنکاری نہیں کرنی، آپ کے قریبی کوئی بھی ڈاکٹر صاحب ہوں
میں دوائی کا نام اس لیے نہیں بتاتا کیونکہ لوگ خود ہی اس کا ڈائگنوسس بنا کے کہ جی یہ بیماری ہو سکتی ہے اور خود ہی اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں، تو اسی لیے میں اپنی کسی بھی ویڈیو میں دوائی نہیں بتاؤں گا کسی بھی اس کی بیماری کی۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، یہ میری دوسری ویڈیو ہے، بٹ میں آپ تک یہ آگاہی پہنچانا چاہوں گا ضرور کہ جلد کی ہر خارش جو ہوتی ہے وہ چھوت کی نہیں ہوتی، اس میں مختلف ہوتی ہیں، جس میں فنگس کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، جس میں آپ کو الرجی بھی ہو سکتی ہے، جس میں آپ کے جنیاتی فیکٹر بھی، عوامل بھی عمل دخل پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کہانی ہے، یہ اسکیبیز کے بارے میں تھوڑی سی میں نے کہا۔ میرے پاس جو بھی کیس آئے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا ڈیلی کا 5-6 منٹ کی جو بھی ویڈیو، جتنی میری استطاعت ہے اور جتنا میرا نالج ہے ہلکا پھلکا، اس کے مطابق میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔